بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام بزم سحر کے ساتھ میں ہوں اقبال سحر۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دولت ایمان سے مالا مال بھی۔ آج اتوار ہے، دسمبر کی 5، جبکہ ربیع الثانی کی 29 تاریخ ہے۔ علمی و ادبی ذوق رکھنے والے احباب کے لیے یہ ذہنی آزمائش کا پروگرام ہے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں اس پروگرام میں مزید تبدیلیاں کی جائیں گی، جس میں آپ کی آراء کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اس پروگرام کے آخر میں آپ سے کیے جائیں گے چند سوالات اور آپ دیں گے ان کے درست جوابات۔ درست جواب دینے والے کے لیے ہوگا ایک خوبصورت انعام۔ ایک سے زائد درست جواب موصول ہونے کی صورت میں فیصلہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے آپ کو حاضر دماغی سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ سوالوں کے جواب اسی ویڈیو میں موجود ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دھیان اور پوری توجہ سے سماعت کیجیے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ماہ ربیع الثانی ہے اور اس سے اسلام کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے ام المؤمنین ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی پر بھی بات کی تھی۔ اسی طرح عظیم صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات زندگی پر بھی بات کی تھی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم عظیم صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی ماہ ربیع الثانی میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے لیے پھل چننے کے لیے ایک باغ میں تشریف لے گئے تھے۔ اسی دوران انہیں یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ نے یہ خبر سن کر پھل لیے اور دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پھر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اس وقت مالک بن نجار کے محلے میں تشریف فرما تھے، انصار سے پوچھا کہ یہاں کس کا گھر قریب ترین ہے؟ تو اس وقت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا گھر ہے، یہ دروازہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں مستقل قیام فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے 3 باتیں دریافت کرتا ہوں اور جن کا جواب سوائے انبیاء کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے جوابات دے دیے۔ جوابات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں عالم بن عالم ہوں اور رئیس بن رئیس ہوں اور آپ یہود سے اس بابت پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو میرے اسلام لانے کا واقعہ بیان نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا اور ان سے کہا عبداللہ بن سلام کے بارے میں کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ سردار ہیں، ہمارے سردار ہیں اور سردار کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مکان کے ایک گوشے میں چھپے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو آپ کلمہ پڑھتے ہوئے وہاں تشریف لے آئے اور یہودیوں سے کہا، ذرا خدا سے ڈرو، تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ رسول ہیں اور ان کا مذہب بالکل سچا ہے اور اس کے باوجود ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ یہود کو خلاف توقع جو خفت نصیب ہوئی، اس نے ان کو مشتعل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانا شروع کیا تو جو سعید روحیں تھیں انہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا اور اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک شاعر نے بہت خوبصورت بات کہی، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا،
حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی ولولہ انگیز زندگی ایمان افروز بھی ہے۔ آپ نے زندگی بھر اسلام کے لیے بہت اہم کارنامے بھی سر انجام دیے۔ آپ نے مختلف غزوات میں بھی شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صلح بیت المقدس کے لیے شام کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اپنی یادگار 2 بیٹے چھوڑے، ایک کا نام یوسف تھا اور ایک کا نام عبداللہ، اور دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ یوسف بڑے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں بھی بٹھایا، ان کے سر پر ہاتھ بھی پھیرا اور ان کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ صاحب علم و فضل تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ میں دنیا سے اٹھ رہا ہوں لیکن میرے ساتھ علم نہیں اٹھتا، جو شخص اس کی جستجو کرے گا پالے گا۔ اس کے بعد 4 شخصوں کے نام گنائے جن میں ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ انتہائی عاجزی سے کام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو اس سے خدا نے مستغنی کیا ہے۔ فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس سے کبر و غرور کا قلع کما کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین آئیے اب آپ کے نام و نسب کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے نام و نسب کی بات کی جائے تو عبداللہ نام، ابو یوسف کنیت، یہود مدینہ کے خاندان قینقاع سے تعلق تھا، جس کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے۔ مختصراً آپ کا شجرہ نسب یہ ہے: عبداللہ بن سلام بن حارث، قبیلہ خزرج میں ایک خاندان بنی عوف کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک شاخ کا نام قواقل ہے۔ عبداللہ اسی قواقل کے حلیف تھے۔ ایام جاہلیت میں آپ کا نام حسین تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ ناظرین، عظیم صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی وفات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 43 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین آئیے اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اہم حصے کی جانب۔ گزشتہ پروگرام کے درست جواب دینے والوں میں محمد ابو بکر فاروقی حیدرآباد، عبدالجبار چودھری، ماریہ عتیق، امداد اللہ امداد، شاہد امین، خالد مغیرہ، علی جان ارحم اور عثمان معاویہ شامل ہیں، جبکہ صبح سویرے اور گریٹ مین نامی صارفین نے بھی درست جواب دیے۔ گزشتہ پروگرام کے درست جواب اس طرح ہیں۔ پہلے سوال کا جواب: نام عثمان، کنیت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 2 کا جواب: نام سلمہ رضی اللہ عنہا، کنیت ام الخیر۔ سوال نمبر 3 کا جواب: کپڑے کی تجارت۔ سوال نمبر 4 کا جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 5 کا جواب: علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، قرآن اندازی کے ذریعے جس ونر کا نام سامنے آیا وہ ہیں علی جان ارحم۔ ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام بزم سحر کی جانب سے انہیں آغوش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے معنون کتاب تحفے میں ارسال کی جا رہی ہے۔ ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام بزم سحر کی جانب سے علی جان ارحم کو بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں موجودہ پروگرام کی۔ آپ سے کیے جائیں گے 5 سوالات اور آپ دیں گے ان کے درست جوابات۔ درست جوابات دینے کے لیے آپ کے پاس ہوں گے 48 گھنٹے، تو قلم کاغذ اٹھائیے اور سوالات لکھنا شروع کیجئے۔ سوال نمبر 1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے تو کس انصاری صحابی کے گھر قیام فرمایا؟ سوال نمبر 2: حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی کنیت بتائیے۔
سوال نمبر 3، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے تھے، ان کے نام بتائیے۔ سوال نمبر 4، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے وہ کون سے بیٹے ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اسے اپنی گود میں بٹھایا؟ سوال نمبر 5، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی وفات کس سن ہجری میں ہوئی؟ ناظرین، ایک سے زائد درست جواب موصول ہونے کی صورت میں فیصلہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور آئیکن بیل کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگلی اتوار کی شام 8 بجے تک ہمیں دیجئے اجازت۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے تھے ریئل نیوز ورلڈ کا پروگرام بزم سحر۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔